جمعہ کے دن یا رمضان کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، لیکن حضور ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر اس دن غیر مقلد یا بددین یا کافر انتقال کر جائے کیا اس سے بھی سوالات نہیں ہوتے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں دیکھیے فضیلت جو ملتی ہے وہ ماننے والوں کو ملتی ہے، منکر کو فضیلت نہیں ملتی. جیسے کہ حضور کو دیکھنے سے بندہ صحابی بنتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے دیکھا وہ صحابی بنے، ابو جہل نے دیکھا وہ صحابی نہیں بنا، وہ تو جہنمی رہا. تو اب دراصل جس نے رسول اللہ کو مان کر دیکھا وہ صحابی بنا، اور جس نے نہ مان کر 1000 بار بھی دیکھا تو اس کو کچھ نہ ملا. تو جو جمعہ کی عظمت مانتا ہے، جو رمضان شریف کی عظمت مانتا ہے، اور جو جمعہ اور رمضان جس کے صدقے میں ملا ہے اس رسول کی عظمت کو مانتا ہے، ان کو یہ برکتیں ملتی ہے. جو جمعہ لانے والے مصطفیٰ کو ہی نہ مانے، جن کے صدقے میں رمضان شریف ملا ان کو ہی نہ مانے، تو پھر اس کو کچھ نہیں مل سکتا. کافر مکے میں مرے تو بھی جہنم کے عذاب میں جاتا ہے وہ، تو پھر وہ معاذ اللہ رمضان شریف اور جمعہ کی برکتیں کیسے پا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ، ماں باپ سب کے ہیں، ماں باپ سب کے ہیں، لیکن کسی کے لیے ماں باپ جنت ہے، کسی کے لیے جہنم ہے. تو جس نے خدمت کی جنت ہے، جس نے خدمت نہ کی اس کے لیے جہنم ہے. تو ایسے ہی رمضان شریف کسی کے لیے جنت ہے اور کسی کے لیے جہنم ہے. جس نے رمضان شریف کا احترام کیا، قدر کی، اور رمضان شریف جس کے صدقے میں ملا اس رسول کا احترام کیا، اس کے لیے ماہ رمضان جنت ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے تو جنوری اور رمضان شریف دونوں برابر ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو اس کی برکت کبھی نہیں مل سکتی جو منکرین فضائل رسالت ہو، حضور علیہ السلام کی عظمت کے منکرین ہو، ان کو کبھی کسی چیز کی برکت نصیب نہیں ہو سکتی. اس کو آپ یوں سمجھ لیں، بہت واضح طور پر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی. تو اس وقت عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین اس کو کہتے ہیں، اس نے اپنا کرتا اتار کر کے دیا تھا حضرت امیر حمزہ کی خاطر. تو حضور علیہ السلام نے اس کا احسان اس طریقے سے ادا کرنا چاہا کہ جب وہ مر گیا تو حضور نے اس کے لیے بھی اپنا جبہ دیا. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کی، حضور وہ تو منافقوں کا سردار تھا اور آپ نے اپنا جبہ اس کو دے دیا. میرے آقا نے فرمایا عمر میرا جبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جبے والے رسول کو نہیں مانتا، وہ جبے والے رسول کو نہیں مانتا تو اس کو جبے نے کب فائدہ پہنچانا ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لنگی اور حضور کے ناخن کے تراشے اپنی قبر میں لے کر کے گئے اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی نجات کے لیے اسی کو وسیلہ سمجھتا ہوں. تو دیکھا جو رسول کی عظمت کے قائل ہیں، پھر ان کو اگر حضور علیہ السلام کی نالین کے پیزار بھی مل جائیں، جو ہے وہ ذرے بھی مل جائیں، اللہ اکبر، سرکار کی نالین کے ذرے بھی مل جائیں تو ان کے لیے وہ بھی نجات کا ذریعہ ہو جاتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ جو لوگ اپنے دل میں رسول پاک کی عظمت رکھتے ہیں اور جو رسول ہی کو نہیں مانتے، رسول پاک کو، تو حضور کے تبرکات ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جب نہ ماننے والوں کو تبرک سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تو نہ ماننے والوں کو رمضان شریف اور جمعہ کی برکتوں سے کیسے فائدہ مل سکتا ہے؟ اس کے لیے ماننا ضروری ہے، احترام کرنا ضروری ہے اور ماننا شرط ہے. اچھا حضور، اگر رمضان کے دن، رمضان کے مہینے میں یا جمعہ کے روز گنہگار کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا سوال و جواب کے ساتھ اس پر عذاب بھی نہیں ہوگا؟ اگر وہ مسلمان تھا تو پھر کتنا بھی گناہگار ہو، رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے. کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا رمضان شریف میں گیا ہے تو وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ ہوگا اور سوال و جواب سے بھی محفوظ ہوگا.